بلوچستان گرینڈ الائنس نے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں صوبہ بھر میں مرحلہ وار احتجاجی شیڈول جاری کر دیا ہے۔ الائنس کے اعلامیہ کے مطابق 20 جنوری کو بلوچستان بھر کے سرکاری ملازمین کوئٹہ پہنچیں گے، جہاں ریڈ زون میں غیر معینہ مدت تک پرامن دھرنا دیا جائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اپنی ہی تشکیل کردہ کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث سرکاری ملازمین میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس کا کہنا ہے کہ حکومتی ہٹ درمی کے باعث احتجاج میں سختی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق 3 مراحل میں احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5 جنوری سے 8 جنوری تک اراکین اسمبلی اور صوبائی وزراء کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، جبکہ اس دوران ان کے گھروں پر جا کر یادداشتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں 12 جنوری سے 14 جنوری تک قومی شاہراہوں کو روزانہ 2 گھنٹے دوپہر 12 بجے سے 2 بجے تک مرحلہ وار بند کیا جائے گا۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں بلوچستان بھر سے سرکاری ملازمین قافلوں کی صورت میں کوئٹہ پہنچ کر احتجاج کو حتمی شکل دیں گے۔ گرلز کیڈٹ کالج تربت میں نئے سال کی آمد کے موقع پر ایک شاندار اور رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طالبات نے ملکی امن و سلامتی کے لیے دعائیں کیں، ملی نغمے پیش کیے اور شاندار آتش بازی کے ساتھ نئے سال کا پرجوش استقبال کیا۔ طالبات نے تقریروں میں اپنی خوشی اور جوش و جذبے کا اظہار کیا اور تعلیم، فن اور ہنر کے میدان میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو منوانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انتظامیہ نے بھی طالبات کی کارکردگی کو سراہا اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ رنگا رنگ تقریب نہ صرف نئے سال کا آغاز خوشی اور جوش کے ساتھ کرنے کا موقع تھی، بلکہ طالبات کی محنت اور ٹیلنٹ کو بھی اجاگر کرنے کا بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔ نوشکی شہر میں صفائی کا نظام انتہائی ابتر ہو چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور شہری روزمرہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب شہر میں صفائی کے لیے کئی سال قبل درجنوں ڈسٹ بین مختلف مقامات پر نصب کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی کے احاطے میں رکھے گئے، لیکن اب تک انہیں استعمال میں نہیں لایا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر وارڈ نمبر 5، وارڈ نمبر 6 اور وارڈ نمبر 14 میں یہ ڈسٹ بینز فوری طور پر نصب کر دیے جائے تو نہ صرف شہر کی صفائی کی صورتحال میں بہتری آئے گی، بلکہ قومی دولت کے ضیاع کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور کچرے کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائے۔ آواران میں پیرندر اور جھاؤ کی والی بال ٹیموں کے درمیان ایک شاندار اور یادگار میچ کھیلا گیا، جس میں کھیل کا اعلیٰ معیار اور بھرپور نظم و ضبط دیکھنے میں آیا۔ میچ نہایت دلچسپ رہا، تاہم آواران کی ٹیم نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3-1 سے کامیابی حاصل کی۔ یہ اسپورٹس ایونٹ علاقے میں بہتر ہوتی امن امان کی صورتحال اور ریاست پاکستان کی مؤثر پالیسیوں کا عملی ثبوت قرار دیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کی بہتر صورتحال کے باعث نوجوان منفی سرگرمیوں کے بجائے کھیل اور مثبت سماجی سرگرمیوں کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ پہلی بار دیگر علاقوں کی ٹیموں کی جھاؤ آمد کو علاقے میں بحال ہوتے اعتماد اور امن کی واضح علامت قرار دیا گیا۔ میچ دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ منتظمین کے مطابق ایسے کھیلوں کے مقابلے نہ صرف نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں، بلکہ علاقے میں امن، بھائی چارے اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ کا بھی باعث بنتے ہیں۔ نوشکی کے ایم ایس آفس میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پیرامیڈیکس اسکول کے تربیت یافتہ 30 ٹرینیز میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ اسناد ایم ایس ڈاکٹر ریاض شاک بلوچ نے تقسیم کیں، جبکہ اسکول کے ڈائریکٹر علیم خان مینگل اور پیرامیڈیکس ایسوسی ایشن کے صدر رحمان خان مینگل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پیرامیڈیکل کا شعبہ انسانیت کی خدمت سے براہ راست جڑا ہوا ہے اور ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنے سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور صحت کے شعبے سے وابستہ افراد کو مسیحا کا درجہ حاصل ہے۔ مقررین نے پیرامیڈیکس اسکول کی سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اگر مخیر حضرات تعلیم، صحت اور سماجی شعبوں میں کردار ادا کرے تو اس کے مثبت اور دور رس نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر ریاض شاک بلوچ، علیم خان مینگل، رحمان خان مینگل اور محمد طارق کو ان کی خدمات کے اعتراف میں شیلڈز پیش کی گئیں۔